لوگوں نے تجویز دی تھی کہ الیکشن کرانے سے پہلے ملک کے تمام ادارے بشمول افواج پاکستان، بشمول ججز، جرنلسٹ، سب ادارے بیٹھے، ہم رول آف دی گیمز طے کریں، پاکستان کے بحرانوں پہ بحث کریں، 2-3 دن کے بعد اعلان کر دیں الیکشن کا۔ ہماری بات کسی نے نہیں سنی، بہرحال الیکشن ہوئے۔ الیکشن ہوئے کیسے ہوئے؟ میں ویسے بھی بدنام ہوں، زر اور زور کی طاقت سے جس قسم کی حکومتیں بنائی گئیں، جس انداز میں منتخب لوگوں سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا، ابھی اس پہ ضد ہے، 1 سال پورے ہونے کو ہے، اسی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اور اسی الیجٹمیٹ گورنمنٹ کے ذریعے ان بحرانوں کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بحران ہمارے ان بھائیوں سے، ان لوگوں سے سنبھلنے کا نہیں ہے۔ اب بھی ہم یہ کہتے ہیں، میں اپنی پارٹی کی طرف سے، محمود کی طرف سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اب بھی موقع ہے، اس خول سے نکل آؤ کہ آپ اس ملک کے حکمران ہیں۔ لیجیٹمیٹ تو آپ ہیں ہی نہیں، الیجیٹمیٹ گورنمنٹ کیا جواب دے گی، کیا حساب کرے گی؟ آپ مہربانی کریں، ہماری جو تجویز یہ ہے، میری تجویز ہے، ہم سب کی تجویز یہ ہے کہ ہم ان مسائل پہ بشمول یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، ان پہ ایک ہمجیت قسم کی تمام لوگوں کی ایک کانفرنس بلائیں، اس میں ساری پارٹیوں کو ہم دعوت دیں، جرنلسٹ بھی اس میں ہوں اور بھی دانشور کے لوگ ہوں، تاکہ کلیکٹیو اجتماعی طور پہ ایک ایسا نظام بنایا جائے جس سے ہم ان بربادیوں سے نکل آئیں۔ ابھی اپنے لوگوں پہ اعتراض کرنا بھی بری بات ہے، لیکن ہم کیسے نہیں کریں گے؟ کوئٹہ میں اسٹاف کالج سے بچے تربیت یافتہ ملٹری کی پیسنل، ان کو دن کی روشنی میں لا کے ٹرینوں میں بٹھایا گیا۔ جب آپ ان کو بٹھاتے ہیں، خدا کو مانو، اس ٹرین کی حفاظت تو کرو۔ آپ بتاتے ہیں تو مہربانی کر کے اس کا علاج تو دھماکہ ہوا، سب اللہ کو پیار ہو گئے۔ اب پھر کوئٹہ میں ٹرین بھر دی گئی۔ یہ جو غلط پیسہ، میں معافی چاہتا ہوں، 7 کروڑ 10 کروڑ روپے لوگوں سے لیے گئے، ان کا عشیر بھی اگر دے دیں، یہ سپاہی جہازوں میں چلے جاتے جہاں جانا تھا، گھر جاتے۔ کیا کرایہ ہوتا ہے؟ ایک جہاز کا کیا کرایہ ہوتا ہے؟ آپ بچاتے ہیں، ایزی ٹارگیٹ دیتے ہیں، پھر ساری دنیا پھر تماشا، کبھی پوٹن صاحب کی کنڈمنیشن آتی ہے، کبھی امریکہ کی آتی ہے، کبھی چین کی آتی ہے۔ بات یہ ہے، ہم نے جس انداز میں اس ملک میں حکمرانی کا آغاز کیا ہے، اس کے یہ تماشے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، خدا نہ کرے اس قسم کے واقعات۔ تیرا میں آپ لگے ہوئے ہیں، وزیرستان میں آپ لگے ہوئے ہیں، سوات میں آپ لگے ہوئے ہیں، دیر میں آپ لگے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ واٹ ڈو یو وانٹ؟ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اپنے لوگوں سے لڑ کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا علاج اے پی سی ہے، جس میں ہم بیٹھ کے ارسپیکٹو آف اٹ کہ تم کس پارٹی سے ہو، میں کس پارٹی سے ہوں، فوج بھی اس وطن کے ہے، ادارے بھی اس وطن کے ہیں، سپاہی بھی اس وطن کے، جو لڑ رہے ہیں وہ بھی اس وطن کے ہیں۔ سیدھی سادی بات ہے، یہاں لوگوں کے وہ ہیں، مشکلات ہیں، بلوچوں کے بھی ہیں، سندھیوں کے بھی ہیں، پشتونوں کے بھی ہیں، سرائکیوں کے بھی ہیں۔ ان سب کا علاج یہی ہے کہ ہم گستاخ گناہوں پہ معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں، پاکستان کی عوام سے معافی مانگیں، اور جو آئین ہمارے پاس ہے اس کو صحیح جمہوری انداز میں نافذ کریں۔ اور ایک میں نے کل پارلیمنٹ میں بھی کہا، میں اب بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، میاں محمد نواز شریف، فضل الرحمان، جماعت اسلامی والے، میرے یہ ساتھی، یہ سب مل کے اس بات پہ سوچیں کہ اس بدبخت حکومت سے کس طریقے سے ایک اچھا الیکشن کمیشن بنائے، الیکشن کروائے، لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ آ جائے گی، لوگوں کو آپ نے اپنے حقوق کے لیے آئینی گارنٹی دینی ہوگی۔ پھر اگر کوئی پاگل یہ کرتا ہے، پھر اس کو لوگ ماریں گے بھی، فلانا بھی کریں گے، فلانا بھی کریں گے۔ آپ کسی کو حساب میں نہیں لیتے۔ جو وفاداریاں بیچتا ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، جو وفاداریاں خریدتا ہے وہ پتہ نہیں کیا بلا بن جاتا ہے، جو شریف آدمی نہ بکتا ہے
نہ کسی کو خریدتا ہے وہ غدار. یہ فلسفے نہیں چلیں گے. باقی میرے دوست زندہ باد. ہم چاہتے ہیں کہ اے پی سی بلائی جائے. اے پی سی نہیں بلکہ اس میں ہر وہ آدمی شریک ہو جس میں وہ تھا کہ ہم کلیکٹیو وزڈم سے ان تمام بلاؤں کا کوئی علاج نکالیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کا شارٹ نوٹس پہ رمضان میں آنے کا بہت شکریہ. محمود خان چکزئی صاحب نے تفصیل سے ذکر کیا ہے. میں اپنی بات کو کنفائن کروں گا جو جعفر اسپک ٹرین کا واقعہ ہوا ہے. یہ پاکستان پہ زخم لگا ہے. دہشت گردی کا واقعہ چاہے وہ کے پی کے میں ہو, چاہے وہ بلوچستان میں ہو, چاہے وہ سندھ اور وہ پنجاب میں ہو, وہ پاکستان پر ہے. دنیا میں کہیں بھی. اس لیے یہ زخم پاکستان پہ لگا ہے. الحمدللہ اس بات پہ خوشی ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے یہ بہت ایک ٹف ٹرین میں ایک اچھا آپریشن کر کے اے پی ایس جیسے سیکنڈ وقوع رونما ہونے سے بچا لیا. ہم سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ ڈیلی بیسس پہ قربانیاں دیتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں. یہ جو دہشت گردی ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہمارے سویلین کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ملٹری کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہم اس کے ہر فارم میں شدید مذمت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ہماری جتنی بھی ڈفرینسز ہو, لیکن یہ ملک کا کاز ہے, یہ قوم کا کاز ہے, یہ ایک انسانیت کا کاز ہے, یہ پاکستان کی بقا کا سوال ہے. اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ اپیل کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں لیڈ لے گی. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے سب متحد ہو, اپنے ہر نظریے سے بالاتر ہو کہ متحد ہو. اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہو, اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ کوشش ہو تاکہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکے. ہمیں بڑا دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کل بھی وزیر اعظم نے جو سپیچ کی ہے اس میں سب سے پہلے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو حد پہ تنقید بنایا. وزراء نے بھی اسمبلی میں کیا ہے تو تنقید کا نشانہ پاکستان تحریک انصاف کو بنایا اور ایک لفظ جعفر ایکسپریس ٹرین پہ کسی نے کچھ نہیں کہا. پاکستان تحریک انصاف اس وقت 70% پاکستانیوں پر مشتمل ایک مقبول ترین جماعت ہے. کچھ ٹویٹس چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, جیسے بھی ہے, ان کا سہارا لے کر کے اتنے لوگوں پہ الزام لگانا یہ نامناسب ہے. یہ قوم کو توڑنے کی سازش ہے, یہ قوم کو اکٹھا کرنے کی طرف قدم نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو اکٹھا کرنے کی طرف قدم لے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے تجویز دی ہے کہ اس مسئلے پہ الائنس اپنے طرف سے ایک قومی امن کانفرنس بلائے یا آل پارٹیز کانفرنس بلائے جس میں سب کو دعوت دی جائے. وہ لوگ جن کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں اس پہ بھی ڈائلاگ ہو, لیکن دہشت گردی کے خلاف سب متحد ہو اور اس کے طرف جو ہے ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ آئندہ کوئی ایسی واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو. آپ سب کا شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام بھائیوں کا. میرے سے پہلے مشر محمود خان چکزئی صاحب اور بیرسٹر غور خان صاحب گفتگو کر چکے ہیں. میں اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا ایک دو چیزوں کی وضاحت کے ساتھ کہ بلوچستان حکومت ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, ان کے انلیجیٹیمیٹ ہونے کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ فارم 47 کی گورنمنٹس ہیں اور جب آپ انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹیں اقتدار میں آتی ہیں تو پھر ملک اسی قسم کے بحرانوں کا شکار ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ 36 آورز ایک سچویشن آف کیوس تھی. سوشل میڈیا کے اوپر مختلف چیزیں چل رہی تھیں. اس کا رسپانسیبل کون ہے؟ اس کا رسپانسیبل پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہے, اس کا رسپانسیبل پاکستان کا انٹیریئر منسٹر ہے اور انفارمیشن منسٹر ہے. کہ 36 گھنٹے آپ خاموش رہے. آپ نے قوم کو یہ بھی بتلانا پسند نہیں کیا کہ کس قسم کا آپریشن کیا جا رہا ہے, وہاں کی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے. اور یہ سب نااہلی اس وجہ سے ہوئی کہ جب آپ نااہل لوگوں کو فارم 47 کے لوگوں کو اقتدار میں لا کر بٹھائیں گے تو پھر اس کا منطقی انجام یہی نکلے گا. دوسری چیز
ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے کچھ تلخ سوالات ہیں، لیکن ہم وہ پبلک کے اندر کر کے کوئی کیوس کریٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے اوپر ان کیمرہ سیشن بلایا جائے، پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے سربراہان وہاں آ کے بریف کریں، ہمارے جو تحفظات ہیں، ہمارے جو سوالات ہیں، ہم اس فورم کے اوپر ان کے سامنے رکھیں گے۔ تیسری چیز یہ کہ ہم میں سے کسی کو بھی پاکستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے موجودہ حکومت کے کسی فیل کی یا کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان سے لے کے محمود خان چکزئی صاحب سے لے کے اختر جان مینگل سے لے کے راجہ ناصر عباس سے لے کے بیرسٹر گور صاحب سے لے کے اسد کیسر صاحب سے لے کے ہم تمام اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے، اور ہم میں تو اتنی اخلاقی جرت ہے کہ اگر مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کسی جگہ کے اوپر تو ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی آپ نے گہرائی میں جانا ہے کہ یہ پرابلم کیوں ہے۔ یہ دہائیوں کا پرابلم ہے، یہ کو 2 3 4 سال کے اندر اکر نہیں ہوا یہ پرابلم، اور کسی بھی مسئلے کا فائنل حل وہ ڈائلاگ ہوتا ہے، ایک نیشنل ڈائلاگ۔ ہم انشاءاللہ پاکستان تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم ایک پاکستان کے تمام طبقات فکر پر مشتمل ایک کانفرنس بلانے کا فیصلہ ہم نے کیا ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ یہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہو، جس کے اندر ان لوکل مسائل کے اوپر جن کی بنیاد پر صرف بلوچستان میں نہیں بلکہ KPK کے اندر بھی، بلکہ سندھ کے اندر بھی مختلف جگہوں کے اوپر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور ہم جو ایک اکائی کی جانب ہمیں بڑھنا چاہیے تھا، آج 75 سال کے بعد ہم اکائی کی طرف جانے کی بجائے باہمی انتشار، باہمی افتراق اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ جو وہاں پر واقعہ ہوا، جتنے بھی افراد شہید ہوئے وہ سویلینز ہوں، ان کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو، وہ سیکورٹی فورسز کے جوان ہوں، ہم ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک جامع انکوائری ہونی چاہیے، اس کی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ میں آخری بات کر رہا ہوں کہ پرسوں جس وقت ڈیفنس منسٹر جب گفتگو کی ابتدا ہوئی، ہم آج یہاں پر تمام لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے کوئی اعتراضات ہیں بھی تو ہم پبلکلی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن پاکستان کا ڈیفنس منسٹر فلور آف دا ہاؤس کھڑا ہوتا ہے تو سوائے مغلظات بکنے کے، سوائے پن پوائنٹ کر کے ہٹ کرنے کے، اس نے ایک سنگل لفظ جعفر ایکسپریس کے بارے میں ادا نہیں کیا، ایک سنگل لفظ وہاں پر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں نہیں کیا۔ اور پھر ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے، انلیجیٹیمیٹ وزیر اعظم، فارم 47 کا وزیر اعظم، وہ وہاں پر جا کے اس اندوہناک واقعے کے اوپر وہ وہاں پہ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ یعنی یہ آپ کا ویژن ہے، یہ آپ کا لیول آف سنسیئرٹی ہے کہ لوگ ایک کرب میں مبتلا ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، اور آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ سب مل کے اپنے اختلافات کو بالائے تارا، ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، ہم برملا کہہ رہے ہیں، ہمیں کچھ پالیسیز کے اوپر اختلاف ہے، ہم برملا یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کی بقا چاہتے ہیں، پاکستان کی پروگریس چاہتے ہیں، پاکستان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی ہم سب کی خواہش ہے، یہی عمران خان کی خواہش ہے، یہی آج اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی خواہش ہے۔ تو خدارا ہوش کے ناخن لیں اور اس ملک کو آگے بڑھنے دیں، اس ملک کے اندر جو لوگوں کے مسائل ہیں ان مسائل کو ایڈریس کریں۔ بہت شکریہ جی، اور اب اسپیکر اسد کیسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تو کافی ہو گئی ہے، میں اتنی لمبی بات نہیں کروں گا۔ مشر نے بھی بات کی اور بیرسٹر گور صاحب اور ہمارے جو چیئرمین ہیں حامد رضا صاحب نے بات کی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا، اور کل جو پرائم منسٹر کوئٹے میں بات کر رہے ہیں، مطلب اس کی اگر وہ ایک جنون پرائم منسٹر ہوتا اور وہ لیڈر ہوتا تو کل وہ ایک قومی یکجہتی کا میسج دیتا، اور اس میں جس طرح وہ سارا الزام نام لی بغیر
وہ تحریک انصاف کے اوپر لاد رہا تھا اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر لاد رہا تھا، تو یہ اس کی پرسٹیشن تھی۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کی سیکیورٹی لیبس تھی، آپ کی نااہلی تھی۔ آپ کے اندر اگر تھوڑی بہت مورل کوئی اخلاقی جرت ہوتی تو آپ بتاتے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ ہمارا اس وقت ضرورت اس بات، ہمیں تکلیف اس پہ ہے، دکھ اس بات پہ ہے کہ ملک کی ساورنٹی، ملک کی انٹیگریٹی اس وقت اسٹیک ہے۔ ہم پاکستانی دنیا میں تماشا بنے ہوئے ہیں اور روزانہ کے حساب سے اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، اور اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ جب آپ کی اسمبلی میں لوگ بیٹھے لوگ وہ عوام کے نمائندے نہ ہو، وہ جعلی طور پر مینڈیٹ چوری کر کے اسمبلی میں بیٹھے، تو وہ کیا عوام کے بارے میں جو سوچے گی اور کیا عوام کے لیے پالیسی بنائے گی؟ ان کی تو عوام کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں ہے۔ اس طرح سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، سندھ میں بھی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، جو اس وقت پانی کا مسئلہ ہے، بہت سیریس پرابلم ہے۔ ہم گئے تھے، ہم نے وہ وزٹ کیا، ہم نے اس کی لب و لہجہ دیکھ لیا، بہت خطرناک جذبات ادھر بھی ہے۔ ہمارے صوبے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کے حساب سے جو ہو رہا ہے، ان کو تو فرصت نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف جو ہے نا کریک ڈاؤن ہو، تحریک انصاف کی پارٹی کو کیسے توڑے، ان کے خلاف جو ہے نا پروپیگنڈا کیسے کرے، کیسے تحریک انصاف کے خلاف جو سازش کر کے اس کو کمزور کرے۔ اس کو کوئی فکر نہیں ہے اس ملک کا۔ اس لیے ہم آج مطالبہ کرتے ہیں کہ نمبر 1، ان حکومت پہ اگر تھوڑی بھی بہت ضرورت ہوتی تو کم از کم یہ پبلکلی جو ہے نا قوم سے معافی مانگتے اور استعفا دیتے۔ ہم نے ہماری بہت گریوینسز ہے، ہمارے لیڈر اس وقت جیل میں ہیں، ہماری لیڈرشپ دیگر بھی پر بہت زیادہ مقدمات ہے، ہمارے ورکر جو ہے نا ہزاروں کے حساب سے جیلوں میں ہیں، لیکن پھر بھی ہم پاکستان کے خاطر اپنا دل بڑا کر رہے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ملک ہے، ہم ایک آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنا جدوجہد آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ جو مشر نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایک امر جہتی یعنی ایک بڑا کانفرنس بلانا چاہتے ہیں جس میں تمام مکتب فکر کے تمام سیاسی پارٹیاں جو بھی ہے وہ بیٹھے اور سوچے اور کلیکٹیو وزڈم سے ایک وے آؤٹ نکالے کہ ہمیں اس حالات سے کیسے آگے نکلنا ہے۔ ہم پاکستانی قوم ایک باعزت قوم ہے، خوددار قوم ہے، اور جب تک ایک پاکستانی قوم کی صحیح نمائندگی نہیں ہوگی، فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے جنون لیڈرشپ اسمبلی میں نہیں آئے گی اور جنون حکومت نہیں بنے گی، اس حالات کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آئے سب مل کے پاکستان کے مستقبل کا سوچیں، اور پاکستان کا مستقبل اس بات میں ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کو تسلیم کیا جائے، ملک میں آزاد عدلیہ کو جو ہے نا دوام دیا جائے، اور عدلیہ کے اوپر جو غیر ضروری پریشر ہے وہ ختم کی جائے، اور ملک میں سویلین سپرمیسی کو جو ہے نا اس کو موقع دیا جائے۔ بہرحال پاکستان ہم سب کا ہے۔ ہم نے آج اس لیے ہماری چونکہ روزہ ہے، ہمارا ارادہ تھا پہلے ہم نے 3 بجے رکھا، پھر SPR کی ہو گئی تو اس کو جیسے ہم لیٹ ہو گئی تھوڑا، لیکن ہم پاکستان کی خاطر اپنی ہمارے جو ساتھ ظلم جو بھی ہو رہا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام قوم کو، تمام لیڈرشپ کو، جو بھی جنون لوگ ہیں اس کو اکٹھا کر کے بلائیں اور ایک اس کے لیے کلیکٹیو وزڈم بنائیں۔ جی پلیز۔ بڑا دلچسپ سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ صاحبزادہ حامد رضا اور آپ ساتھی چند دن قبل یہ کہتے ہیں کہ یہ وزیر دفاع کسی قابل ہی نہیں ہے، جو اصل فیصلہ ساز ہیں وہ ہیں، جبکہ ایسی سیکیورٹی کے ایسا سنگین مسئلہ ہوا اور ذمہ دار آپ وزیر دفاع کو، وزیر اطلاعات کو اور دیگر وزراء کو، اس حکومت کو کر رہے ہیں، جبکہ سیکیورٹی کی ذمہ داری ریاستی اداروں کی ہے۔ اس کو بیرسٹر کو شاباش دے رہے ہیں کہ انہوں نے اچھا آپریشن کیا، لیکن جو سیکیورٹی کی ذمہ داری تھی اس میں کیوں ناکامی ہوئی، اس پہ کوشچن نہیں کیا جا رہا۔ ایک سویلین حکومت میں صرف مخالفین کو الزامات لگائے جا رہے ہیں، باقی اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں بات دراصل یہ کہ آج ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ جو یہ جعفر ایکسپریس ٹرین کا ہوا ہے، جس طرح اسد کیسر صاحب نے کہا ہم نے پریس کانفرنس 3 بجے کرنی تھی، بٹ ڈیلے ہو گیا،
ہم نے بالکل مبارکباد دی ہے، خراج تحسین پیش کیا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا اور بہتر انداز سے ہو گیا، ورنہ جب بھی کبھی آپ دیکھیے ہسٹری میں کہ ٹرین کو آپ ہاسٹیج بنائے اور 400 بندوں کو رکھے، وہاں 400 بندوں میں سے جو ہے کوئی پیسنجر آپریشن کے دوران کی ڈیتھ نہیں ہوئی اور اے پی ایس جیسا وقوع نہیں ہوا، ورنہ سینکڑوں اموات ہو سکتی ہیں. تو اس لیے اس پہ سب کو خوشی ہے، اور جو لوگوں کی اموات ہو چکی ہے، جو شہداء ہیں، ان کی فیملیز کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے. باقی یہ سیاسی باتیں ہم نے کی، وہ سیاست والی اسمبلی کی، وہ اپنی جگہ ہے، وہ پھر انشاءاللہ اسمبلی میں ڈیفینس منسٹر ہی نمائندہ ہوتا ہے نا، کون ہوتا ہے؟ سر میں اس کا جواب دے دوں. شاہد صاحب، میں آج بھی اپنی بات کے اوپر قائم ہوں. خواجہ صاحب ایک انتہائی نااہل آدمی ہیں، وہ ڈیفینس منسٹر رہنے کے اہل نہیں ہیں، وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ڈیفینس منسٹر ہوں. لیکن میرے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بہرحال دس وے اور دیٹ وے ڈیفینس منسٹر ہیں. ان کو اس رسپانسبلٹی کو لیتے ہوئے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. دوسرا، جو آپ کہلوانا چاہ رہے ہیں، آپ کی ہمارے سے بڑی محبت ہے. اصل میں نے اسی لیے پہلے کہہ دیا کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں، ہم اس موقع کے اوپر اس فضا کو ہم خراب نہیں کرنا چاہتے کہ بعد میں پھر ہمارے اوپر آ جائے کہ یہ کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں. آپ ان کیمرہ سیشن ہونے دیں. انشاءاللہ وہ سوالات ہم کنسرنڈ کوارٹر کے اوپر رکھ کے تو ان کے جوابات ڈیمانڈ کریں گے. تھینک یو. ایک بات، میں اپنی یاروں کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کو تو نہیں چھیڑتا، لیکن اتنا بڑا حادثہ ہوا، تقریباً ان پرسن بش صاحب نے کنڈمنیشن کی، پوٹن نے کنڈمنیشن کی، چائنا کے صدر نے کنڈمنیشن کی، ساری دنیا نے کی. ہمارے یاروں کی دلچسپی کا یہ عالم تھا، جب اس پہ بحث ہو رہی تھی تو میں نے گنے تھے 16 آدمی بیٹھے تھے، اونلی 16، جس میں صرف ان کا دوست اس لیے بیٹھا تھا کہ وہ تقاریر نوٹ کر رہا تھا، خواجہ آصف. باقی کچھ عورتیں تھیں، کچھ میری طرح کے بیکار مرد بیٹھے ہوئے تھے، 16 آدمی، باقی سارے غائب. آج پھر جب بحث ہو رہی تھی یا بات کر رہے تھے، فرنٹ رو وزراء صاحب کیا کرنے گئے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کون سے مسائل ہے جو وہ کریں گے؟ کوئی دلچسپی نہیں ان کی، نہ پاکستان کی دلچسپی ہے، نہ ان کی امن سے دلچسپی ہے. بس آئے ہوئے خدا رحم کرے اس ملک پہ، خدا ہمیں بس عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ ہم اس بلا سے اس ملک کو نکالے، ان سے بھی جان چلائیں. آپ اثر رکھتے ہیں بلوچستان میں، آپ اثر رکھتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ آپ خود کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اپنا کردار ضرور دکھائیں. دیکھو تیرا نام بھی بڑا خطرناک ہے. تو ٹکا خان یہ شروع ٹکا خان سے ہوا تھا. ٹکا خان نے کہا تھا مجھے بنگالی نہیں چاہیے، مجھے زمین چاہیے. اس قسم کی سوچ ہوگی تو یہی نتیجہ نکلے گا. بات یہ ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، یہ ہمارا ملک ہے، رضاکارانہ فیڈریشن ہے، پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی سب ایک جیسے لوگ ہیں. اس کو چلانے کا واحد راستہ 21ویں صدی ہے. بندوق کے زور پہ آپ نہیں حکمرانی قائم کر سکتے. 21ویں صدی ہے. لوگوں کو اس ملک کا حصہ دار سمجھیں. وہ آپ سے خیرات نہیں مانگتے، آپ سے زکوٰۃ نہیں مانگتے. خیبر کا آدمی یا مومن کی ایجنسی کا آدمی کہتا ہے کہ میرے علاقے میں سنگ مرمر ہے، اس پہ میرے قبیلے کا کچھ حق ہے یا نہیں ہے، اس کی آئینی گارنٹی دے دو، بسم اللہ ایکسپلور کریں. ابھی آپ ہم کو مجبور کر رہے ہیں، یہ حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. آخر ہمیں تمام دنیا سے کہنا پڑے گا کہ اگر اس الیجیٹمیٹ گورنمنٹ کی وجہ سے آپ ایکسپلوریشن کے لیے ہمارے علاقے میں آئے، we will not take any guarantee of your safety. ہمارے لوگ برا مناتے ہیں، کیوں ہمارے ان بربادوں کے کہنے پہ آتے ہو، کیوں گڑبڑ کرتے ہو. تھینک یو. جو آپ بات کر رہے ہیں بلانے کی یا پارلیمنٹ کا کیمرہ جی، اس حوالے سے آپ سے کوئی رابطے آپ کب سے شروع کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، دیگر جو سیاسی پارٹیاں ہیں اے پی سی کے حوالے سے، اور اگر آپ نے ان کیمرہ سیشن بنوانا ہے تو اس حوالے سے نہیں، ایک کیمرہ سے یہ اور بات کر رہے ہیں. کیمرہ ان کیمرہ تو ہم پارلیمنٹ کے سیشن کی بات کر رہے ہیں تاکہ ہم وہاں پر اپنی بات رکھ سکیں. جہاں سیکورٹی تک ایجنسیز کے ساتھ، ہاں جی بالکل، جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے، تمام مکاتب فکر جو پاکستان کے ہیں، طبقات فکر ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، تو اس کے لیے انشاءاللہ چونکہ آج فیصلہ ہوا ہے
اور ہم ان قریب کل سے انشاءاللہ اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کر دیں گے اور تمام جماعتوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ فائنلائز کر کے فوری کوشش کریں گے کہ الائنس کے تمام سربراہان کی میٹنگ ہو جائے تاکہ اس کے اندر اگلی ڈیٹ وغیرہ تمام چیزیں اناؤنس کر دیں. ایک سوال لے لیں کہ 3 سال آپ لوگوں کی گورنمنٹ رہی, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو بلوچستان کا دکھ درد بڑا یاد آتا ہے. مریم نواز صاحبہ بھی جب اپوزیشن میں تھیں وہ بھی جا کے مسنگ پرسنس کے دھرنے میں جاتی تھیں, تصویریں بناتی تھیں, فوٹو سیشن ہوتا تھا. اب آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ نے 3 سال میں آپ نے بلوچستان میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ محمود اجگری صاحب بھی آپ لوگوں سے ناراض رہے, اب آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, تو بلوچستان کا مسئلہ تو بہت پرانا ہے. دیکھو میں اگر آپ کو اسد کیسر صاحب بھی ایڈ کر لیں گے, میں اگر آپ کو کہوں 2 الگ الگ چیزیں, مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے, ان کے رائٹس کا مسئلہ ہے, وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں, ان کو حقوق نہیں ملے, ان کو جب سے گیس ڈیولپ ہوئی ہے تو یہ اب تک ان کو گیس نہیں ملی, ان کو حصہ نہیں ملا, ان کی گریوینسز ہوں گے, یہ اپنی جگہ ہے, یہ ایک پولیٹیکل گریوینسز ہے لوگوں کا ہے, ایک سویلین گورنمنٹ ان کی صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کس طرح حل کرے اس کی طرف جائے, یہ الگ بات ہے. آج جس بات کے لیے ہم اکٹھے ہوئے اور ہم جس کا رونا رو رہے وہ یہی ہے کہ دہشت گردی کا اٹیک ہوا ہے, یہ پاکستان پہ زخم ہے, یہ جہاں بھی ہوا ہے یہ پاکستان پر ہے. اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہونے چاہیے, کیونکہ دیکھو اگر آپ کا بیانیہ ایک نہ ہو, آپ کے ساتھ پیچھے پورا پاکستان نہ ہو, آپ کے ساتھ عوامی سپورٹ نہ ہو, آپ کی عوام آپ کی طرح ایک نیشنل آرمی کی طرف پر آپ کے ساتھ سپورٹ نہ کرے, تو دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں جیتی جا سکتی. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ لیڈ لے گی. ہم کہتے ہیں ہم پاکستان کے دشمنوں کا, چاہے وہ اندرونی ملک ہے یا بیرونی ملک ہے, ہم ان کا مقابلہ کریں گے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ان لوگوں سے بچائیں گے, پاکستان کا تحفظ یقینی بنائیں گے. اسی کے لیے ہم نے کہا کہ بے شک آل قومی کانفرنس بلائیں, امن قومی کانفرنس بلائیں, آل پولیٹیکل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے. ہم نے تجویز دی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ پلیٹ فارم سے آپ بلا لیں, سب کو بلائیں تاکہ ایک ایجنڈا ہو اور دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہو. بلوچستان کی مجموعی حالت آپ کو تمام پشتون بلوچ سب ملا کے ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے, 1 ڈسٹرکٹ آف پنجاب. وسائل ان کے ٹریلینز آف ڈالر کے ہیں, لیکن عام بلوچ آدمی کے پاس 3 جوڑے کپڑے کا تصور نہیں ہے. اس کا علاج کرو. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ بس جس طرح ہماری بات ہو رہی ہے, آپ لوگوں نے خواجہ صاحب سے بڑی تنقید کی, لیکن جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب وہ آپ کے ڈسکشن سے غائب ہیں. یہ کیا مجبوری ہے؟ مطلب وزیر دفاع سے زیادہ ذمہ داری تو وزیر داخلہ کی. میں نے بھی وزیر داخلہ کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا. دوسرا سوال یہ کہ یہاں یہ کار خیر رواج ہی نہیں ہے. ٹرمپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا, گولی یہاں سے گزری, 4 گھنٹے کے بعد جو عورت ذمہ وار تھی انٹیلیجنس کی, شی ریزائن. یہاں کوئی استعفیٰ نہیں دیتا. 200 مرتے ہیں, 500 مرتے ہیں, گاڑیاں اڑائی جاتی ہیں, جرنیل مرتے ہیں, کسی نے نہ استعفیٰ دینا ہے. بس پاکستان زندہ باد, وہ پاکستان کے وزیر ہیں, اس کی آنکھیاں نکالیں گے, اس کو لوٹیں گے, اور جب بیٹھ جائے گا پھر سب بھاگ جائیں گے. تھینک یو.